محترم جناب ظہیر صاحب، آپ بھی ہمارے سابق اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں، اور ہمارے محکمہ تعلیم کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب سالم جمیل امان صاحب، ایپسما کی نمائندگی جناب ملک محمد امین صاحب، صحافیوں کی نمائندگی امام اعظم ابو حنیفہ اور اس کے علاوہ کئی اور شخصیات کے مزارات پر یہ گئے، اور جو لوگ تصوف، حقیقت، معرفت اور روحانیت کے اندر غوطہ لگا چکے ہوتے ہیں، ان کو ان چیزوں کا اظہار ملتا ہے، اور خدا کی ذات ان کو نوازتی ہے، کیونکہ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں۔ گندھارا کی دھرتی کے نامور لکھاری جن کا ابھی تازہ شمارہ آج اس کی رونمائی ہوئی ہے۔ اور حافظ بھائی کیونکہ وہ ریلوے اسٹیشن پہ ہماری جو محافل ہیں وہ آئے دن سجتی رہتی ہیں، تو ان سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے، اور کتاب بھی زیر بحث رہتی ہے۔ کیونکہ ایک کتاب کا دو کتابوں کے حوالے سے ایک محفل کا اہتمام ہے۔ جیسا کاملم بھی آ کر اتنے بڑے عظیم اور ادبی لوگوں کے اندر جگہ پا کر بہت کچھ سیکھنے کا موقع حاصل کر لیتا ہے۔ ادبی الفوں میں خوبصورت اضافہ ہے۔ میں دیکھ لیا تھا کہ رحیم سے اپنے تمام دونوں دوستوں کو مبارکباد پیش کروں گا۔ توفیق صاحب، رفاقت رحمان صاحب، مذاکر مرزا صاحب، کیپٹن فاروق صاحب، چودھری طاہر رحمان صاحب، جاوید مرزا صاحب، راجہ اعجاز گور صاحب، مالک اشکر صاحب نظر آ رہے ہیں، نور محمد نظامی صاحب، اشتیاق مرزا صاحب، تمام دوستوں کو میں اپنا عقیدت بھرا سلام پیش کرتا ہوں۔ رفاقت امان صاحب نے میرا خیال ہے کہ دانستہ کیا کہ انہوں نے اس کتاب میں کہیں بھی اپنے آپ کو نمایاں نہیں کیا۔ ورنہ سفر ناموں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سفر نامہ نگار اپنی ہستی کو یا اپنی ذات کو بہت زیادہ جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہوتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جن جگہوں پر یہ گئے ان جگہوں پر آدمی جا کر کے اپنی ہستی ویسے ہی بھول جاتا ہے، وہاں میں نہیں رہتی، وہاں تو یہ دیکھتا ہے کہ انسان کے میں کتنے اپنے عقیدت اور جذبات کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ میری حاضری اس بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ دوسری بہت اہم بات یہ ہے کہ اس کتاب میں رفاقت امان صاحب نے یہ انتظام نہیں کیا کہ جس زیارت پر بھی گئے وہاں بھی انہوں نے پہلے تاریخ لکھی، صاحب مزار کے بارے میں، ان کے کارناموں کے حوالے سے، ان کی پوری شخصیت کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے ایسی باتیں کتاب کی زینت بناتی ہیں جو آنے والے لوگوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا مواد فراہم کرتی ہے، تاریخی مواد فراہم کرتی ہیں۔ اور پھر جس طرح انہوں نے وہاں پر اپنے جذبات اور قدرت کا اظہار کیا ہے، وہ جب آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اس کتاب میں انہوں نے انہیں ذکر سر کیا ہے۔ میں اپنے بزرگ چودھری طاہر رحمان صاحب، توصیف صاحب، رفاقت صاحب کے ساتھ بیٹھے، میرے آج کی تقریب کے پارٹیسپینٹس ہیں، سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ میرے بزرگ ہیں رفاقت صاحب، مجھے جب سے سیاست میں آیا مجھے یہ بھی علم تھا کہ میرے بزرگ جو 10 سال 12 سال انہوں نے تحصیل نازمی کے دور میں، رفاقت صاحب نے ان کو اسسٹ بھی کیا، اور اسسٹنس کے علاوہ بھی جو رہنمائی یہ حاصل کر سکتے تھے یا ان سے وہ حاصل کر سکتے تھے، تو دونوں شخصیات ایسی تھی کہ وہ تجزیہ بھی کرتے تھے، رہنمائی بھی حاصل کرتے تھے، اور اپنے اصحاب سے لوگوں کی اصلاح بھی کیا کرتے تھے۔ میں رفاقت صاحب کی تعریف میں یہی کہنا چاہوں گا، رفاقت صاحب ان کی روحانی کیفیت جب اس سفر میں گئے ہوں گے وہ بھی عام آدمی سے مختلف ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے انہوں نے کتاب لکھی اور طالب انصاری صاحب نے پتہ لگا پروف ریڈنگ کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب کو بھی ضرور پڑھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس کتاب پڑھنے کے بعد ہم بھی کوشش کریں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ زیارات اور ایسے مقامات پہ جو ہماری انسانی زندگیوں کے لیے بڑا ضروری ہے، اور ہماری ویسے مسلمان
ہم جب جائیں گے ہماری روحانی کیفیت بھی تبدیل ہوگی، ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے اور آگے اس لوگوں کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کتاب کے ذریعے، ان کے تجربے کے ذریعے ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے بے انتہا نعمتوں سے نوازا، اولاد کے معاملے میں بھی، رزق کے معاملے میں بھی۔ یہ جتنی بھی نعمتیں اس نے مجھے دی ہیں، اس میں ایک غم بھی مجھے اس نے دیا ہے کہ جمع بیٹے کی جو جدائی مجھ سے ہوئی ہے، اور اس جدائی کی وجہ سے میرے پاس غم بھی آیا، یہ چیزیں، میں شدید بیماری کا شکار بھی رہا، لیکن میں نے لکھنے کے عمل کو ختم نہیں کیا۔ پہلے میں علاقے پر سماجی چیزوں پر بھی لکھ رہا تھا، پھر میں جب اتنے اداس ماحول میں گیا تو پھر اچانک میں نے کہا کہ میں ان زیارات کو بھی لکھوں جہاں پر اداسی کا ایک ایسا ماحول ہے کہ صفحہ کرتاس پر پھیلی ہوئی ایک ایسی داستان ہے جہاں پر علی اور اولاد علی کا خون بکھرا ہوا ہے۔ میں نے چاہا کہ میں اسے دیکھوں تاکہ میں اس غم کو اس غم کے ساتھ ملاؤں۔ دوسرا، میرے والد صاحب جب اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے کہا بیٹا میں نے زیارات کا سفر کرنا تھا، اور یہ اگر سفر تم نے کر دیا میری تعلیم میں تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا، میں ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اگر زندگی کے کسی موڑ میں آیا تو میں آپ کی تعمیر کروں گا۔ پھر میں جہاں بھی گیا، جس ذریعے پہ بھی گیا، وہاں دو بوسے دیے، ایک اپنا دیا، ایک اپنے والد صاحب کا دیا، ایک تعلیم میں دیا، دوسرا تعمیر کو دیا۔ پھر وہی ہے کہ جگہ جگہ مجھے نور الجانی کا ایک شعر یاد آتا رہا اشفاق صاحب کہ وہ نور الجانی کا شعر ہے، میں نور ہو کے بھی ظلمت نواز کا ایک دن، میں نور ہو کے بھی ظلمت نواز کا ایک دن، حسین مجھ کو بھی جگمگا دیا تو نے۔ تو یہ چیزیں یہ میرے اندر تھی، میں نے وہاں ڈائری سے لکھی، لکھ کر میں واپس آیا۔ واپس آ کر میں اچانک بیماری کا شکار ہو گیا، مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا، اسٹنٹ پڑے، بائی پاس ہوا، چرپائی کرا، لیکن لکھنے کے عمل میں نے کہا کہ میں اگر بچ گیا ہوں تو میں بچا کے ہوں۔ تو میں نے کہا وہ ڈائری پر میرے کچھ تاریخیں پڑھی ہیں، کچھ حالیاں پڑھی ہیں، باقی کچھ نہیں لکھا۔ میں اپنے انہی خیالات کو صفحہ کرتاس میں لایا تاریخ کی، اور یہ چیزیں لکھنی شروع کر دی۔ پھر میں نے لوگوں کو دیکھا کہ 5 بار جا چکے ہیں، لیکن صاحب مزار کی ہسٹریاں ان کو نہیں معلوم۔ جب آپ کو ایک چیز کا آداب ہی نہیں مل پا رہا، میں اگر مدثر صاحب کو ملنے آیا، مدثر صاحب کی شخصیت پہ مجھے اگر نہیں معلوم تو میں ان کا احترام کر کے شاید اس تک نہ پہنچ سکتا۔ تو اس کے لکھنے میں اندر جو آدمی صبر کرے گا اس کے لیے کسی بہت زیادہ نتیجہ رہے گا۔ تو کسی کے ساتھ بھی اجازت بہت آگے تو ایسا مسئلہ تو کون تصویر ہوا ہے گری پہ میں نے اٹھایا کہ میں شعر لکھا ہے، اس کو قلم بند کیا۔ ایسے میں نے کلام لکھی ہے، وہ کوئی کو واقعہ ہے، نظمیں بھی ہیں، بے شمار کلام۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میرا یہ خوشگوار فرض ہے کہ میں اپنی جانب سے اور تمام حاضرین کی جانب سے صاحب شام جو ہیں ہمارے رفاقت علی امان صاحب اور نزاکت علی مرزا صاحب کو مبارکباد پیش کروں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں عطا الرحمان چودھری صاحب کا جو میزبان اعلیٰ ہیں، اور مدثر بھائی کا جو ہمیشہ سے اپنا دامن کشادہ رکھتے ہیں ایسی تقاریب کے لیے، ان کو بہت بڑی سعادت سے نوازا۔ شام، ایران، عراق کی مقدس زیارات بہت بڑا اعزاز ہیں، اور مجھے الحمدللہ ان تینوں ملکوں میں اور ان زیارات پہ جانے کا موقع ملا ہے۔ میں وقت گردانی ابھی کر رہا تھا تو میں خاص طور پہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ امام رضا کے مزار پر تشریف لے گئے ہیں یا نہیں۔ تو بالکل آخر میں ہے کتاب کے، اس حوالے سے بھی آپ کو بات سناؤں گا۔
रफाकत साहब जो हैं वो मेरा इनसे तारुफ इस हवाले से है कि ये एक मुस्तनद और जय्यद सहाफ़ी, शाइस्ता अखबार, वज़ादार और दीनदार शख्सियत। मैंने वो जो साथियाना रविश में एक ब्लैकमेलिंग या एक बड़ापन है वो इनमें नहीं देखा। आजिज़ी से और दयानतदारी से अपना काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो ज़ियारात की बात की तो मुझे ये जान के खुशी हुई कि ये कुतुबशाही आवाम है, देवबंदी मसलक के मुस्तनद इनकी अहले खाना है। अभी मुझे बता रहे थे कि जब ये शाम में गए तो वहां के गवर्नर ने खुसूसी तौर पर इनको मदऊ किया और उनको खास तौर पर इनके अहले खाना के लिए 2 चादरें पेश की। तो ये सादत ऐसी है जो बज़ोर बाजू नहीं, ये अल्लाह की अता है। रफाकत भाई सहाफत के पेशे से वाबस्ता है, सोशल मीडिया में हम इनको देखते रहते हैं। सलोनी के नाम से गालबन बड़ी मुस्तनद और अच्छी खबरें मुस्बत अंदाज में अपने सामईन तक पहुंचाते हैं। तो ये रवायती सहाफत से हट के सहाफत करते हैं और अब इनकी माशाअल्लाह दूसरी किताब जो मंज़िल आम पर आई है, मैं मुख्तसर वर्गर्दानी कर सका, मगर मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो ज़ायरीन की आज़म करेंगे उनके लिए ये बहुत अच्छी मशल-ए-राह भी होगी और गाइड भी होगी। तो रफाकत अली आवान साहब, आप कुतुबशाही आवान हैं। मैं अपने नाम के साथ आवान नहीं लिखता, मगर आपकी ये किताब देखने के बाद मुझे अपने आवान होने पे फख्र महसूस हुआ।